بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالمطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا نام اصل شیبہ تھا اور ان کو عبدالمطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ بیشتر ہو گئی تھی۔ حضرت عبدالمطلب دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبدالمطلب 497 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف تھا اور والدہ کا نام سلمہ بنت عامر تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب، جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، اس سے تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب لے گئیں، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سردار اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبدالمطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبدالمطلب نے 6 شادیاں کی، جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جندب سے ہوئی، جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو، یعنی قبائل عرب میں باپ شریک بھائی کو بھائی ہی مانا جاتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب کی پہلی شادی سے حضرت عبدالمطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسی بیٹے کے نام پر عبدالمطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبدالمطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے: نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیعہ۔ حضرت عبدالمطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عامر سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ اور عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہے، اس لیے زبیر، ابو طالب اور عبدالکعبہ حضور کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں، یعنی ان چاروں کے باپ کے ساتھ ساتھ ماں بھی ایک ہی ہے۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوششیں کی۔ جب رسول کی عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ کے چچا زبیر انتقال ہو گیا۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں سبا اور حکیم صحابی ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں، جن کا اصل نام عبد مناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے اور آپ نے ہی اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی اور آن حضرت کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ پر کسی قسم کی سختی کر سکیں۔ ایمان ابو طالب پر مسالک اسلام میں اختلاف ہے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے، باقی بیٹوں میں جعفر، طیار، عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب ہے۔ 3 بیٹیوں میں طالب، ہانی اور جمانہ ہے۔ چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے، حضرت عبدالمطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عامر سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبدالکعبہ کا نام روایات میں مقوم بن عبدالمطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عبدالمطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا، جس کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت نازل کی گئی۔ حضور کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی پاک کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے نبی پاک کے لیے کانٹے بچھائے اور آخر یہ دردناک موت سے چھوت کی بیماری میں فوت ہوا۔ یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا اور اس کو ایک گھڑے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ اس کی اولاد میں سے عتبہ، معتب اور بیٹی درہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبدالمطلب کی چوتھی شادی حالہ بن توحیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ 2 بیٹے اور حضرت صفیہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کبھی روایات یہی ہے کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور کے صحابی بنے اور اسلام کی اس سے خوب تقویت ملی۔ آپ نے رسول اللہ سے خوب پیار کیا اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کیں، لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبدالمطلب کی 5ویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جس سے 3 بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قسم بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ حضور کے چچا حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول اللہ کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے۔ حضرت عبدالمطلب کی 6ٹھی اور آخری شادی
ممنوع بنت عمر سے ہوئی، جس سے آپ کا بیٹا غیداق پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ فرزندان عبد المطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی، جبکہ حمزہ، مقوم، زبیر اور حجل کی سلبی اولاد ہوئی تھی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لاولد رہے، اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک اولاد سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حاصل گفتگو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں صرف ابو لہب ہی بدبخت بد نصیب رہا، باقی سب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی یا پھر اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔